آج ہم آپ کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دجال کے بارے میں بتائیں گے، جس کا نام تھا ابن سیاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو دجال کا لقب کیوں دیا اور اسے قتل کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ آج ہم آپ کو تاریخ کے ایسے یہودی کردار کے متعلق بتائیں گے جو کہ شیطانی علوم کا ماہر تھا اور جادو کے زور پر لوگوں کے دماغ تک کو پڑھ سکتا تھا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے والے اس شیطانی صفت انسان نے کون کون سے گناہ کیے اور ابن سیاد کا انجام کیا ہوا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں ایک یہودی ابن سیاد کا ذکر کئی کتابوں میں موجود ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 11 میں بھی ابن سیاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ نام نہاد کاہن اور نجومی شیطانی عمل اور جادو کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کر دیتے تھے۔ یہ سلسلہ جوں کا توں جاری رہا، مگر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلوع ہوتے ہی جادوگری، کہانت اور سحر کی تاریکیاں نیست و نابود ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مدینہ منورہ کے ایک یہودی خاندان میں صحف نامی ایک بچہ پیدا ہوا جس کے والد کا نام سیاد تھا۔ یہ بچہ بعد میں صحف ابن سیاد کہلایا۔ یہ بچہ پیدائشی کانا تھا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو وہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ یہ پراسرار بچہ مدینہ اور قرب و جوار کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا۔ اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب و غریب پراسرار باتیں کرنے لگا۔ لہٰذا اس کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال بتایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ وہ اس کا معائنہ کریں۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس بچے کے گھر اس کی کیفیت جاننے کے لیے روانہ ہوئے۔ رستے میں آپ نے بنی مغالہ کے انصار بچوں کے ساتھ اس کو کھیلتے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب اور کچھ اور اصحاب کے ساتھ ان بچوں کے پاس گئے۔ وہ بنی مغالہ کے مکانوں کے پیچھے کھیل رہے تھے۔ ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتہ نہ چلا۔ آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب ماری اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ہی ایمان لاتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں دونوں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں لفظ دخان سوچا تھا۔ ابن سیاد پوری طرح تو گیس نہیں کر سکا لیکن اس نے کہا، وہ الدخ ہے۔ اس پر آپ نے کہا، ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ابن سیاد کی پراسرار شخصیت اور اس کے ساحرانہ باتوں کے متعلق ایک مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابی ابن کعب ایک کھجور کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ ابن سیاد انہیں نہ دیکھے اور وہ اس سے پہلے ہی چھپ کر اس کی باتیں سن لیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں لیٹا ہوا ہے اور وہ کچھ پڑھ رہا ہے جس سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اچانک ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے درخت کے پیچھے دیکھ لیا اور کہنے لگی، اے صاف، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا ابن سیاد کود کر کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی ماں مجھے نہ دیکھتی تو آج ابن سیاد کا معاملہ مجھ پر واضح ہو جاتا۔ مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر کہانت کا اثر تھا یا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں خاموشی اختیار کی تھی کیونکہ آپ کی طرف یہ وحی نہیں کیا گیا تھا کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے تھے اور نہ ہی انکار۔ ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ اس بنا پر بھی کیا جاتا تھا کہ وہ شکل و صورت میں دجال سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ دجال کی نشانیوں کے مطابق دجال کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، اسی طرح ابن سیاد کی ایک آنکھ بھی ابھری ہوئی تھی، وہ بھی دجال اکبر کی طرح ایک آنکھ والا دکھائی دیتا تھا۔
تاریخی کتابوں میں ابن سیاد کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ابن سیاد اور اس کی ماں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابن سیاد لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے اور ابن سیاد کے متعلق شک میں رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حج اور عمرے کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ ہم نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ہمارے قافلے میں موجود لوگ بکھر گئے، مگر میں اور ابن سیاد ایک جگہ باقی رہ گئے۔ مجھے ابن سیاد کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ لا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے، بہتر ہوگا کہ تم اپنا سامان کسی اور درخت کے نیچے رکھ لو۔ لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا اور اپنا سامان جا کر کسی اور درخت کے نیچے رکھ دیا۔ پھر ہمارے سامنے ایک بکری لائی گئی، اس نے اس بکری کا دودھ نکالا اور پیالہ میرے سامنے لا کر کہا اے ابو سعید اس کو پیو۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بہت گرم ہے۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے لے کر پینا پسند نہیں کرتا تھا، پر وہ کہنے لگا اے ابو سعید لوگ جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ایک رسی لے کر درخت پر لٹکاؤں اور اس کے ساتھ خود کو پھانسی دے دوں۔ اے ابو سعید کون ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پوشیدہ ہو؟ اے انصار کی جماعت تم پر تو بالکل بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں ایک مسلمان ہوں؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں؟ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکے کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اور اس پر یقین کر لیتا، مگر اس کے بعد وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا تیری ساری عمر تباہی ہو۔ ایک اور روایت میں درج ہے کہ ابن سیاد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینہ میں تھا، اور جب واقعہ ہررا ہوا تو وہ اس دن کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ علماء کی بھی ابن سیاد کی شخصیت کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ علماء و محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک ابن سیاد ایک مسلمان تھا اور مدینہ میں ہی فوت ہوا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو اس کا چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھایا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے اور کسی کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے۔ ابن سیاد نے جہاد بھی کیا اور حج بھی کیا اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزاری، لیکن وہ خود ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ لوگ اس پر شک کریں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جن کئی دجالوں کے آنے کی خبر دی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے، ابن سیاد بھی انہی چھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن وہ دجال اکبر نہیں ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ ناظرین، دجال قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اسے قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یہودی دجال کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسے اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ یہودی دجال کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دجال ہی آ کر انہیں دنیا پر حکمرانی دلوائے گا۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک یہودی ربی کو دجال خواب میں ملا اور اس نے خواب میں اس ربی کو کچھ حکم بھی دیے؟ یہ احکامات کیا تھے اور یہودی ربی نے خواب میں کیا دیکھا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔